آپ کو براہ راست لے چلیں گے. فاروق ستار اظہار خیال کریں. جذبوں کو آزمائیں اسپیکر صاحب, آئیں. ارے بیٹا پہلے ایک جہاز اور ایک پائلٹ گرایا تھا, انشاءاللہ اس مرتبہ پورا انڈین ایئر فورس کا اسکواڈرن پاکستان کی سرزمین پر اتاریں گے انشاءاللہ تعالی. اور پھر صرف چائے کی ایک پیالی نہیں بلکہ چائے کے ڈرم بھر کر مودی سرکار کے لیے دلی بھجوائیں گے, کیونکہ تمہارا آبائی پیشہ بھی چائے کھانے کا تھا, چائے پلانے کا, چائے بنانے کا تھا. تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ہمیں تم نے للکارا ہے, یہ ایک کے بعد ایک خارجہ پالیسی, دفاعی پالیسی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کرم ہے, بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. 47 میں جو یکجہتی تھی, قوم متحد منظم متحرک تھی. 1965 کی جنگ میں متحد منظم متحرک ہوئی, اور یہ بھی جنگ کے آثار ہیں, خطرات ہیں, اور پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. پوری قوم تسبیح کے ایک دانے میں پرو دی گئی ہے. اسپیکر صاحب افواج پاکستان کے ساتھ ہے, غیر مشروط طور پر افواج پاکستان کے ساتھ ہے. پاکستان کی پوری عوام, پوری قوم, ایک ایک شہری, ایک ایک بچہ. جہاں ہماری سلامتی اور بقا کی بات آئے گی, جہاں ہماری آزادی اور خود مختاری کی بات آئے گی, ارے ہم تو ابھی لانچنگ پیڈ پر آئے تھے معاشی طور پر, ہمیں تو ابھی گرو کرنا تھا. تمہارا دعویٰ تو کئی سالوں سے مسلسل جو تمہاری شرح نمو اور گروتھ ریٹ ہے اس کا تھا. پہلے اپنے برلا سے, ٹاٹا سے, ریلائنس اور امبانی سے پوچھو کہ آج تم اپنے آپ کو جہاں کہتے ہو جو تمہارا دعویٰ ہے, اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کی بجائے اس کا اعتراف کرو, انٹیلیجنس فیلئر کا اعتراف کرو. جو اب تک انٹیلیجنس فیلئر, اور پاکستان نے جو نہلے پہ دہلا مارا, کمال ہو گیا. ٹٹ فار ٹیٹ ایسی پالیسی تھی. آئیں عالمی کمیشنوں میں جاتے ہیں, عالمی فورم پہ جاتے ہیں, غیر جانبدارانہ تحقیقات کراتے ہیں, ہم بھی وہاں پیش ہوتے ہیں, تم بھی پیش ہو, ثبوت و شواہد لاؤ. اور جتنے واقعات میں ہم پر الزام لگایا گیا, اب تمہاری یہ جو سیکولرزم کے تابوت میں یہ آخری کیل بیٹا تم نے ٹھوکی ہے. اپنے سیکولرزم کے جو دعوے ہیں اس میں کیل تم نے ٹھوکی ہے, کیونکہ تم نے دہشت گردی کے الزام لگا کر ثبوت و شواہد نہ دے کر, اب یہاں تک کہ جب تمہارا کوئی نیریٹو پوری دنیا پر اثر کرنے سے قاصر رہا تو تم نے پانی جیسی نعمت, بنیادی انسانی ضرورت, اس کی پاکستان پر بندش لگا کر انڈس واٹر بیسن ٹریٹی, جو ایک عالمی سرپرستی میں اور عالمی رہنمائی اور ضمانت میں ایک معاہدہ ہوا تھا 1960 میں کراچی میں, جواہر لال نہرو اور ایوب خان نے شاید اس پر دستخط کیے تھے. یہ جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہے, کاش یہ اپنے دادا کے زمانے کے اس معاہدے کی بات کرتے, اس کو اون کرتے اور کہتے کہ مارشل لا ہو یا سویلین حکومت ہو, اگر ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے تو اس کی پاسداری کرنا بھارت پر لازم ہے. یہ صرف پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو, پاکستان کے خطے کو کربلائے مولا بنانے کی سازش نہیں, لوگوں کو پیاسا مارنے کی سازش نہیں, بلکہ یہ ایک اعلان جنگ ہے ہمارے خلاف نہیں, پوری دنیا کے خلاف, کیونکہ یہ عالمی بینک کی ضمانت میں ہونے والا بین الاقوامی معاہدہ ہے جس کی تنسیخ یک طرفہ طور پر کی گئی ہے. یو این او کی پلیبیسائٹس کی دھجیاں بھی یک طرفہ طور پہ اڑائی گئی کہ جہاں کشمیریوں کو یہ حقوق دینا تھا کہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے. یہ پوری دنیا نے طے کیا تھا, سلامتی کونسل کی قرارداد تھی. آج وائنڈ اپ کریں, بس ختم کر رہا ہوں, اس قرارداد کی دھجیاں آپ نے اڑائی ہیں. تو پھر اسپیکر صاحب یہ پانی جیسی نعمت پر دنیا کا کون سا شہری ہوگا مجھے بتائیں, اسلامی ممالک ہی نہیں, یورپ, امریکہ, کینیڈا, افریقہ, فار ایسٹ, آسٹریلیا, کون سا ملک, دنیا کا کون سا شہری ہوگا, حکومت ہوگی, حکمراں ہوگا, سربراہ حکومت یا وزیر اعظم حکومت کا ہوگا جو یہ کہے گا شاباش بیٹا مودی تم نے بڑا اچھا کام کیا, اپنے چہرے سے آخری نقاب تم نے اتارا,
اپنے سیکولر بھارت کے تابوت میں آخری کیل تم نے ٹھوکی ہے، اور کلاڑی پر پیر اور پیر پر کلاڑی نہیں، کلاڑی پر پیر مارا ہے تم نے۔ یہ ہے اقتدار۔